کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کو سونے چاندی کے اندر مشغول کر دیا، اور کسی کو فرمایا کہ کیونکہ میرا نام جپتا رہے، ہر وقت تیری زبان ہو، میرا نام ہو، تیرا پیٹ میں بھرتا جاؤں۔ کسی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل، کسی کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن کریم، ایک کے ہاتھ میں کنجری کا ہاتھ اور ایک کے ہاتھ میں اللہ کا نام گن کر لینے کے لیے تسبیح۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں سے اور اس مالک کے نام لے کر کے اپنے آپ کو اس قدر عاجز بنا لیتا ہے، خاکستر بنا لیتا ہے کہ وہ ہر ذرے پر اللہ پاک کی عظمت کا تصور اپنے آپ بنا لیتا ہے، اور ایک وہ کمینہ ہے جو صبح شام خدا بند عالم کو بکواس کرتا ہے۔ اس کی شان و کبریائی ہے، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کسی چیز سے نوازا، کسی کو کسی چیز سے نوازا۔ کون ہے جو اس کے سامنے کر مارے؟ کسی کو ایسی زندگی دی کہ ساری عمر اللہ اللہ میں گزر جائے، اور کسی کو ایسی عمر عطا کی کہ ساری عمر میں ایک سجدے کی توفیق نہ ہو۔ یہ جو مسجد میں نہیں آتے، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ نہیں آتے، بلکہ پروردگار عالم ان کو اپنے دروازے سے آنے ہی نہیں دیتے، ورنہ ان کی کیا مجال ہے کہ مسجد میں نہ آئے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک آدمی اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب گزارتا ہے، اس کی عمر بھر کی محنت اور جدوجہد یہ ہوتی ہے کہ میری آخرت سنور جائے، میری عاقبت بن جائے، میری قبر بن جائے، اور جس کی آخرت بن گئی اس کا سب کچھ بن گیا۔ وہ آج ہمیں یقین نہیں آتا، ایک وقت آئے گا کہ یہ آنکھیں دیکھیں گی، یہ دل یقین کرے گا، یہ دماغ کو ملے گا اور اطمینان ہو جائے گا کہ جو قرآن میں تھا وہ سارا صحیح تھا، جو میرا نظریہ تھا وہ غلط تھا۔ اللہ میاں نے پیغمبروں کے ذریعے ہدایت کا ایک بہت بڑا سلسلہ قائم فرمایا۔ کسی پیغمبر کے ذریعے کسی قوم کو، کسی امت کو ہدایت دی، کسی پیغمبر کے ذریعے کسی کو ہدایت دی۔ ایک بہت بڑا سوال ان آیات میں حل فرمایا خداوند کریم نے، جن کی آج میں نے تلاوت کی۔ وہ ایک عورت کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے بات، ایک مرد کے بھی لکھے پڑے طبقے کے دماغ میں زیادہ آتی ہے، اور وہ یہ سوال ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اسے قبر کے گڑھے میں ڈال کے آتے ہیں، اس کے قد و حال کو، جسم گوشت کو، ہڈیوں کو کیڑے کھا جاتے ہیں، مٹی مٹی میں مل گئی، ہڈیاں ختم ہو گئی، پھر حساب و کتاب کیسا؟ یہ ایک عام سوال ہے، آپ بھی سوال کر لیں، سوال کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ ہر آدمی کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے، دکاندار کے، ذمہ دار کے، مشہور کے، کہ یار یہ قبر کا گڑھ، ہم نے کئی مرتبہ قبریں کھول لی، قبر بناتے وقت، کھودتے وقت پرانی قبر نکلی، ہم نے کبھی آگ جلتی نہیں دیکھی، اس لیے یہ مولوی کیوں کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ بے شمار مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے مکان بنائے، قبر نکلی تو اندر سے ہڈیاں تو نکلی مگر انگارے تو کبھی نہیں نکلے۔ عذاب کیسے ہوتا ہے؟ یہ جو کیسے عذاب ہوگا، اس کی صورت کیا ہے؟ یہ ایک موٹا سا سوال ہے۔ قرآن کریم نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ قصور میرا تیرا ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن سے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ فلاں مسئلہ ہمیں سمجھا دے۔ ہم نے پوچھا ایک ان پڑھ ملا سے، ہم نے پوچھا مردہ نوالے والے سے، ہم نے پوچھا میت کے کفن ڈالنے والے سے۔ یہ کوئی عیب کی بات تو نہیں، مگر تعلیم کا تو کوئی تعلق نہیں لوگوں سے۔ قرآن کریم سے اگر ہم پوچھتے، خدا کی قسم آج جو پوری دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو ہم اس طرح سے کبھی نہیں ہوتے۔ تو ایک بہت بڑا اہم سوال ہے کہ ایک مردے کو سمندر میں پھینک دیا، مچھلیاں کھا گئی، ریزہ ریزہ ہو گیا، جل گیا، سڑ گیا، اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ ایک آدمی جل جاتا ہے،
سڑ جاتا ہے، بالکل اس کا ریزہ ریزہ ہو گیا، جل کر پگھل کر راکھ بن گئی۔ اب حساب کتاب کیسا، اور اب عذاب قبر کیسا، اور آخرت کیسے، قیامت کیسے؟ یہ ایک عام سوال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سوال و جواب نقل کر دیے، اور سوال کیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ ہے، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہے، خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، پروتا بھی نبی، ہزاروں انبیاء کرام کے جد امجد ہے ابراہیم علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ میاں سے سوال کر دیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، فرمایا عرض کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی ارینی، اور میرے مولا میرے، اور میرے پروردگار، میرے رب، میرے پالنہار، زمین و آسمان کے مالک، ربی ارینی، مجھے دکھا دے، مجھے بتا دے، مجھے سمجھا دے، کیا چیز، کیف تحیی الموتی، تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، مردوں کا حساب کتاب کیسے کرے گا، ان کے اعضاء کو کیسے چھوڑ لے گا، کھال کی مٹی بن گئی، گوشت کی مٹی بن گئی، آج ناک زبان کو کیڑے کھا گئے، ارے تمام چیزیں ختم ہو گئی، اب ان کو زندہ کیسے کرے گا، رب ارینی کیف تحیی الموتی، اے مالک میرے مجھے دکھا، مجھے بتا، مجھے یقین دلا، میں مانتا تو ہوں تیرے حکم کی بجاوری کرتا ہوں، اور مجھے یقین بھی ہے، مگر میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی کیف تحیی الموتی، میں دیکھ لوں کس طرح زندہ کرتا ہے، کس طرح سے مردوں کے اعضاء کو چھوڑ لے گا، پھر سامنے مردہ زندہ کیسا ہو جائے گا، حالانکہ مجھے یقین ہے، فرمایا میں وہ ہوں یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور لوگوں زندہ سے مردہ کو پیدا کرنا اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرنا، یہ میرا کام ہے، الہی تو کیسے کر دیتا، فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کون ہے دنوں کو بچانے والا، کون ہے راتوں کو بڑھانے والا، اور کون ہے کبھی راتوں کو بچا کر کے دنوں کو بڑھانے والا، میرے سوا کون ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور تمہاری سمجھ میں میری خدائی نہیں آئی، میری ربوبیت نہیں آئی، میری معبودیت تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، میرے معبود ہونے کو تم نے آج تک نہیں مانا، صرف زبان سے کہتے ہو خدا بھی ہے، اور سالموں تمہارے دلوں میں میری خدائی کا یقین کوئی نہیں، جب بھی موقع آتا ہے تم برگشتہ ہو جاتے ہو، تم فوراً چکر کاٹ جاتے ہو، تم فوراً ہیلے وسیلے بنا لیتے ہو، تم فوراً کہنے لگ جاتے ہو یہ بھی تو خدا کی بندی ہے، ان کے بھی اختیار میں کچھ نہ کچھ ہے، کبھی علی کو مشکل کشا کہتے ہو، کبھی حسین کو مشکل کشا کہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، ادھر حسین کا سارا خاندان سبا بھی کراتے ہو، ادھر مشکل کشا بھی بتاتے ہو، تم اپنے بچوں کو کبھی چوٹ نہ لگنے دو، حسین اچھا مشکل کشا ہے، سارا خاندان سبا کرا دیا مگر بولنا تک نہیں۔ اللہ کے قرآن کو ماننے والے لوگ قبروں میں چلے گئے، خدا کی قسم اگر صحابہ کرام کا زمانہ ہوتا ہم پہ کفر کا فتویٰ لگاتے،
جب بھی موقع آتا ہے ہم تمام کے تمام چکر کاٹ جاتے ہیں اور بدل جاتے ہیں، بات میں سے بات نکالنے کے آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عجیب و غریب انداز کا سوال کر دیا۔ تم بھی اپنی مجلسوں میں جاتے ہو، رات کو بیٹھ کر کے اپنے دل و دماغ پر سوچتے ہو، چارپائی سے لیٹ کر کے بھی سوچتے ہو زندہ کیسے ہو جائے گا، آدمی اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوگا، کس طرح سے سامنے آئے گا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور میرے رب اور میرے پروردگار مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں مردے کو کیسے زندہ کرے گا، کیسے زندہ کر لیتا ہے مجھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انداز سے دیکھو، میں نے بات شروع نہیں کی تو میں نے ابھی بات کہی ہے، اللہ میاں نے قرآن میں اس کو بھی نقل کر دیا۔ میں نے کہا نا کہ ہمیں یقین نہیں، اللہ میاں نے حالانکہ خلیل اللہ کے دل کی کیفیت سے واقف ہے، سر پہ تاج نبوت اڑا رکھا ہے، خلیل اللہ عظمتوں کا مالک ہے، لیکن اللہ میاں نے اگلی بات شروع نہیں فرمائی، فرمایا قال اولم تؤمن، اور میرے خلیل کیا تجھے یقین نہیں، کیا تجھے یقین نہیں۔ اللہ میاں نے سب سے پہلے وہ رد پکڑی ہے جو ہر ایک کے ساتھ ہونی چاہیے، جب تک میرا تیرا یہ ایمان نہ بن جائے، جب تک میرا تیرا یقین نہ بن جائے، جب تک ہم سب کا یہ یقین نہ بن جائے، اللہ پاک مردے کو چھوڑ کر اس پہ حساب و کتاب کرنے پہ قادر ہے، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں۔ فرمایا قال اولم تؤمن، اور میرے خلیل کیا تجھے میری ذات پر اعتماد نہیں، یقین نہیں؟ تم نے جو سوال کیا ہے، کیا تیرے دل میں میں اس قابل جو خدا ابتداء کسی چیز کو بناتا ہے وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ جس نے انسان کو جو ایک گندے پانی کے قطرے سے آدمی کو بنانے سے قادر ہے، وہ بنے بنائے آدمی کو ختم کر کے دوبارہ بنانے سے قادر نہیں؟ فرمایا یاد رکھ تو ایسی شے تھی، ایسی چیز بنی ہوئی تھی، باپ نے بھی نفرت کی، ماں نے بھی گندگی سمجھ سے دھویا، حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک وقت تجھ پہ ایسا گزرا، تیری ایسی حالت تھی، تو ایسا نطفہ تھا، تو ایسے گندے پانی کا قطرہ کا نام لیتے ہوئے بھی شرماتے تھے۔ فرمایا من ماء مہین، ذلیل پانی سے میں نے کتنی خوبصورت تیری شکل بنا دی، جو خدا گندے پانی کے قطرے سے ایسی سونی بہترین شکل صورت بنا سکتا ہے، اور میرے پر یقین کرو میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں۔ فرمایا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اور میرے پروردگار مردے کو کیسے زندہ کرے گا، کیسے جوڑے گا، کیسے بنائے گا۔ مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا، سمندر میں ریزہ ریزہ ہو کے مل گیا، آگ میں جل کر خاک ہو گیا۔ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کیسے زندہ کرے گا، کیسے ان ریزوں کو جوڑے گا، کہاں سے اٹھا کر کے لائے گا۔ اب آگاہی قال اولم تؤمن، کیا تمہیں میری خدائی پہ یقین نہیں، میری کارسازی پہ یقین نہیں، میری ربوبیت پہ یقین نہیں، میری الوہیت پہ یقین نہیں، میری عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور فرمایا قال اولم تؤمن، میرے خلیل کیا تجھے یقین نہیں؟ قال بلی، ہاں میرے رب یقین تو بڑا ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں،
مجھے یقین تو ہے، تیری ذات پہ یقین ہے، تیرے فرمان پہ یقین ہے، تیری قدرت پہ یقین ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تو دنیا بھر کے پتے بناتا ہے، پتے سے تندوریے بناتا ہے، الگ الگ شیشم کے پتے کی الگ بناوٹ، نیم کے پتے کی الگ بناوٹ، کیکر کے پتے کی الگ بناوٹ، چال کے پتے کی الگ بناوٹ۔ ارے یہ ہزاروں قسم کے جو درخت ہے، ان کے ایک ایک پتے کی بکری بکری الگ الگ سجاوٹ بنانے والا کون؟ میرے سوا کون ہے؟ ہزاروں قسم کی پھل ترکاریاں تمہارے لیے کون بناتا ہے؟ ان کے اندر ذاتی کون پیدا کرتا ہے؟ کسی کے اندر کھٹے رس، کسی کے اندر میٹھے رس، کسی کے اندر گرم مادہ، کسی کے اندر ٹھنڈا مادہ۔ فرمایا لوگوں اور کھانے والے آیا کر ذرا بتا تو صحیح بنایا کس نے؟ فرمایا میاں جی جس نے منڈی سے خرید کر تیرے سامنے رکھ دیا اس کا تو بڑا احسان مند ہے۔ فلاں آدمی نے لا کر کے مجھے 4 کیلے دیے تھے، فلاں آدمی نے لا کر مجھے 2 مالٹے دیے تھے، فلاں آدمی نے مجھے لا کر 1 کلو آم دیے تھے۔ فرمایا کتنا کمینہ ہے تو، کتنا بے غیرت ہے، منڈی سے اٹھا کر تیرے سامنے رکھ دیے، اس کا تو احسان مند ہے۔ جس نے ساری چیز کو بنایا میرا احسان تیرے یاد نہیں؟ مجھے یاد نہیں کرتا جس نے تیرے سے بنایا، جس نے چونی خرچ کر کے روپیہ 2 روپیہ خرچ کر کے لا کے سامنے رکھ دیے، جس کے سامنے تو تیری آنکھیں چھپتی ہے شرم کے مارے، اس نے مجھے کھلایا۔ فرمایا جس نے کھانے کا پیدا کیا کبھی تیری آنکھیں مجھ سے بھی شرمائی؟ فرمایا قال اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں؟ فرمایا ولا قالوا قال بلا، ہاں مجھے یقین تو پڑا، ولکن لیطمئن قلبی، میں تو اطمینان دل چاہتا ہوں، دل کا اطمینان چاہتا ہوں، سکون قلب کے لیے، مزید تسلی کے لیے، تشفی کے لیے، صرف دیکھنا چاہتا ہوں کرتا تو کیسے ہے۔ فرمایا میرے خلیل میرے کس کس نظام کو دیکھو گے، کس کس میری کاراگری کو دیکھو گے؟ تعریف اس خدا کی جس نے یہ سارا جہان بنایا۔ فرمایا میں ہوں سب کچھ کرنے والا۔ فریاد کی میرے رب، عرض کرنا میرا کام تھا، مانگنا میرا کام تھا، اب داتا تو ہے، داتا تو اور کوئی داتا نہیں، تیرے سوا کون داتا ہو سکتا ہے؟ میں نے تو سوال کر دیا، اب تیری مرضی مجھے دکھا یا نہ دکھا، تو اس پر قادر ہے۔ فرمایا خلیل جو کروڑوں اور اربوں مخلوق کو دوبارہ پیدا کرے گا وہ دکھا تو تجھے سکتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ہر شخص نے یہ مطالبہ کیا تو میں کیسے دکھاؤں گا ہر ایک کو، اور کیسے دیکھے گا ہر ایک؟ فرمایا میرے خلیل چلو ہم تجھے دکھا کر اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو میں قرآن کریم نازل کروں گا، یہ میری تیری گفتگو، میرا تیرا سوال، یہ سارے کا سارا معاملہ میں اس قرآن میں نقل کر دوں گا۔ جو کلمہ پڑھنے والا ہوگا وہ یقین کرے گا، اور جو بالکل ہی شروع سے بے ایمان ہوگا وہ یقین نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، امت کا ہی بھلا ہو جائے گا۔ بات میری اور رب جلیل کی اور خلیل کی ہو رہی ہے، نقل قرآن کریم میں اللہ پاک فرمایا۔ فرمایا میرے خلیل آ جاؤ، آؤ جنگل میں۔ خلیل پہنچ گئے، فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، اور میرے خلیل 4 پرندے پکڑو، الگ الگ نسل کے ہو، الگ الگ قسم کے ہو، 4 پرندے پکڑو۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑ لیے، 4 پرندوں کو پکڑنے کے بعد پوچھا اب کیا کروں؟ فرمایا ان کو ذبح کرو۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو ذبح کیا، فرمایا ان کے پر اتارو، ان کا روح اتارو، ان کا ایک ایک بال اکٹھا کر لو، ان کی چیخیں کاٹ دو، ان کے پنجوں کو کاٹ دو۔ فرمایا اب گوشت نکل آیا، فرمایا ان سارے گوشت ان پرندوں کے گوشت کا قیمہ بناؤ اور قیمہ بنا کر ملا جلا دو، تمام قیمے کو ملا جلا کر فرمایا تمام چاروں طرف پہاڑوں پہ یہ ملا ہوا قیمہ، یہ ملے ہوئے پر، یہ ملی ہوئی چوچے، یہ ملے ہوئے پنجے اور ناخن تمام کے تمام پہاڑوں پہ پھینک دو۔ قال فخذ أربعة من الطير، فرمایا سن لے قرآن کریم قبر کھودنے والے، سن لے سمندر کے مردے پہ شک کرنے والے، سن لے جلے ہوئے مردے پہ یہ شک کرنے والے، اس کا کیا بنے گا، اس سے حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ اور کافر بھی یہی کہا کرتے تھے اذا كنا عظاما نخرا، حساب نہ حساب، مٹی میں مل گیا حساب و کتاب کیسا؟ تمام کافروں کی یہی بات تھی۔ قال من يحيي العظام وهي رميم، یہی بات کہتے تھے سارے کافر کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے سامنے چلا، ہمارے سامنے غرق ہوا، کھلا نہیں ملا، مچھلی کھا گئی، خدا جانے کتنے جانوروں نے کھایا، ہاتھ کسی نے کھایا ہوگا، کان کسی نے کھایا ہوگا، پیر کسی نے کھایا ہوگا، یہ اکٹھا کیسے ہوگا؟ اور میں میرے خلیل آ جا، اکٹھا ہونے کی ترکیب دکھا تجھے دیتا ہوں، بتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو۔ كما قال فخذ أربعة من الطير، ان پرندوں کو پکڑو، ان کی پروں کو جمع کرو، ان کے بالوں کو اکٹھا کرو، خوب ملا جلا دو، تو اس کا قیمہ بالکل مہین بنا دو، باریک کر دو، اور بنا کر کے چاروں طرف پہاڑوں سے دور دور پھینکاؤ۔ فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل شكل منهن جزءا، ان کے جزوں کو، ان کے رگوں ریشوں کو، ان کی ہڈیوں کو ملا جلا کر بالکل قیمہ بنا کر ادھر ادھر پہاڑوں سے خود پھینک کے آؤ اور تمام کو منتشر کر دو، اور پہلے ملا جلا دو ان پروں کو بھی، اس روح میں دال کو بھی، ان ہڈیوں کو بھی، تمام کو ادھر ادھر پھینک مارو، اور اس کے بعد فرمایا منہن جزءا ثم ثم یأتی لک سایہ فرمایا پھر بیچ میں کھڑے ہو کر میرا نام لے کر پرندوں کو آواز سے، خلیل اللہ دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف نظر ہے، دیکھ رہے ہیں، قیمے میں سے قیمہ چھٹ رہا ہے، خود بخود قیمہ چھٹا، پر پھٹے، روح پھٹا، بال پھٹے، چونچ الگ الگ تھی وہ جڑی، پنجے جڑے، فرمایا اے میرے خلیل بیچ میں کھڑے ہو کر میرا نام لے کر تم آواز دو، مجھے اپنی کبریائی کی قسم تیرے بلانے پر تمام پرندے تیار ہو کر یاتینا کا سایہ چیچی کرتے ہوئے تیرے سامنے آ کھڑے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا نام لے کر آواز دی،
آنکھوں کے سامنے پر پھٹے، آنکھوں کے سامنے گوشت پھٹا، قیمت پھٹا، الگ الگ ہوا اور پھر سنتا ہوا خلیل اللہ نے دیکھا، پھر پہلے گوشت جڑا، ہڈیاں جڑی، بال جمے، پر جمے، اپنی اپنی جگہ جا کر کے سب کچھ جمع، سوٹ اپنی جگہ لگی، ناخن اپنی جگہ لگی، فرمایا سنت یقین آیا، اور میرے خلیل نام میرا میں اور سامنا ہو، نام میرا میں اور کام نہ ہو، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور میرے خلیل جس طرح سے ان مردوں کی ہڈیاں کٹ سکتی ہے، ان پرندوں کی ہڈیاں کٹ گئی، ان کے گوشت کی طرح ذرا سی بوٹی الگ الگ ہو گئی، کھیکر جڑ گئی، ان کے پر جڑ گئے، چونچ جڑ گئی، کنجے اور ناخن جڑ گئے، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی ہے، ہمارا رجحان غلطی کی طرف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام پاک ہے، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر یقین رکھا اور امت کو یقین کی تعلیم دی، وہ بہت بڑی ہے۔ تو یہ دل میں بات بٹھا لینے کے قابل ہے کہ ہم جتنے بھی پہلے دنیا میں آئے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی دنیا، ایک وقت آئے گا کہ پوری کائنات انسانی پھر وجود میں آ جائے گا، چاہے کسی کے مرے ہوئے 1,00,000 سال گزر گئے، 1000 سال گزر گئے، قبر کے اوپر دیواریں بن گئی، محل بن گئے، مکان بن گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک ایک قبر کے بعد ٹھکانے پر 100 مردہ کھڑا ہوا، ایک ایک قبر سے 100 مردہ سامنے آئے گا۔ تو یہ ساری بات یقین کی ہے۔ آج اگر کلام پاک کے فرمانے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں یقین نہیں تو سمجھ لو ایمان ہی نہیں، ورنہ خبر کی زندگی جس کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی دفن کرنے والوں کے جوتوں کی آہٹ قبر کے اوپر آ رہی ہوتی ہے، تو زمین کو چیرتے ہوئے زمین کے فرمانے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں یقین نہیں تو سمجھ لو ایمان ہی نہیں، ورنہ خبر کی زندگی جس کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی دفن کرنے والوں کے جوتوں کی آہٹ قبر کے اوپر آ رہی ہوتی ہے، تو زمین کو چیرتے ہوئے زمین کو پھاڑتے ہوئے نکیرین عام جہود ہوتے ہیں، زمین کو چیرتے ہوئے فرشتے آتے ہیں، بڑے بڑے ان کے دانت، بہت لمبے لمبے ان کے بال، کرونی شکل سامنے آتے اور آ کے وہ مردے کو اللہ کے نام پر زندہ کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر مرنے والے کو نکیرین کی آمد پر ایسا وقت معلوم ہوگا جیسے عصر کی نماز قضا ہونے سے ہو رہی ہے، ایسا سوچ نظر آئے گا جیسا کہ نماز قضا ہونے کو ہو رہی ہے۔ رشتے آتے سوال کر دیں گے، مر ربو کا مر ربو کا مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ علماء کرام نے لکھا جو آدمی نیک نمازی ہے، اللہ والا ہے، وہ فوراً کہے گا اللہ والو تمہیں سوالوں کی پڑی ہے، میری نماز قضا ہو رہی ہے، دعونی اصلی، مجھے چھوڑو میں اپنی نماز پڑھوں۔ فرشتے کہیں گے نماز پڑھنے کا جہان کیا، اب نماز نہیں پڑھنی، اچھا نماز نہیں پڑھنی میں نماز ضرور پڑھوں گا، میں نے تو کبھی بھی قضا نہیں۔ اب آ جائے گی مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ نیک آدمی، ایماندار آدمی، مسلمان آدمی، نمازی جس کی آخرت اچھی ہے، فوراً کہے گا ربی اللہ، میرا رب میرا پروردگار ہے جس نے مجھے پہلے پیدا کیا اور جس نے مجھے مارا اور اب پھر پیدا کیے بیٹھا ہے۔
وہ میرا رب۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ آج تو دین کی بات کا مذاق ہے، آج تو دین فالتو فن ہے۔ آج تیرے گھر میں، میرے گھر میں، تیرے خاندان میں، میرے خاندان میں آج برادریوں میں دین لغو اور فضول چیز بن کر کے رہ گئے۔ ہمارے دماغ میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ دین کے بارے میں پوچھ بھی ہوگی۔ اللہ نے چھوڑا میاں مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، کیا دین ہے؟ بس ٹھیک ہے جس راہ پہ کوئی لگ رہا تھی۔ جیسا ماں دینوں کا بتا، تیرا دین کیا کہے گا؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، مذہب اسلام ہے۔ پھر آواز آئے گی ماں تقول لأی ھذا الرجل، حدیث پاک میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخ، میری شکل اس مردے کو دکھائی جائے گی، اور اسلام کو ماننے والے، خدا کو ماننے والے، ما تقول لأی ھذا الرجل، بتا یہ کون ہے؟ بتا یہ کون ہے؟ کتنے اقوال ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہے اس کی خبر سے لے کر سنت فطرہ تک کی زمین کو سیل کیا جاتا ہے۔ بعض نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا عکس ڈال دیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے بتائیے کون ہے؟ دیندار پہچان جائے گا، آگے بڑھے گا، میرے آقا میں آپ کے قدموں پہ مرنا چاہتا ہوں، آپ کو میرے پیغمبر ہے۔ اور یہ جو دوسری سرکار ہوں گی، ہر وقت دنیا کے دھندے میں پھنسے رہنے والے، نمازیں قضا کرنے والے، روزے کو برباد کرنے والے، بہانے زکات کو رگڑا چلانے والے، ایک دوسرے کے حقوق ہمسائے کی بے پرواہی کرنے والے، زانی، شرابی، چور، قاتل، بدماش، تمام سے تمام ہر سوال کے جواب میں یہ کہیں گے لا ادری، اور میں کچھ نہیں جانتا، مجھے نہ چھیڑے، میں اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں، مجھ پر بڑی تباہی آئی ہے، تمہیں کیا معلوم موت کے صدمے عظیم نے میری رگوں کو کڑوا کر دیا۔ لا ادری، نہ چھیڑو، میں کچھ نہیں جانتا، میں تو بالکل انجان ہوں۔ مر ربو کا کہتا لا ادری، مجھے نہیں پتا رب کون ہے۔ ماں دینوں کا، مجھے نہیں پتا دین کس چیز کا نام ہے، میں تو پیشاب کر کے سنجا بھی نہیں کیا کرتا تھا، مجھے کیا پتا دین کیا تھی۔ ہاں مجھے تو یہ پتا ہے کہ میرے بیٹے کتنے تھے، میرے پاس پیسے کتنے تھے، میری دکانیں کتنی تھی، میرا کاروبار کتنا تھا، مجھے اس کے سوا کوئی پتا نہیں، میں تو صرف یہ جانتا۔ اچھا مجھے اور کچھ پتا نہیں کہ نہیں، میں اور کچھ نہیں جانتا۔ حدیث میں ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک گرز ماریں گے 70 گز زمین میں چل جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے اگر اس چیز کو جاندار آدمی سن لے تو فکر پڑ جائے، گلے کے چھت ہو جائے، اور یہی نہیں کہ صرف لگا کے بات ختم ہو گئی، نہیں، پھر دوبارہ تمام ریزے کو جوڑ کر پھر بالکل ٹھیک ٹھاک بندہ صحیح بن جائے گا، پھر گرد لگے گا، قیامت تک اسی طرح پٹاری ہوتی رہے گی۔ ایک حدیث میں آپ کا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو سر سے لے کر پیروں کی طرف دستہ چلا جائے گا، اور پھر سر سے لے کر پیروں کی طرف دستہ چلا آئے گا، کاٹتا ہی رہے گا، کبھی پیروں کی طرف جائے گا، کبھی سر کی طرف آئے گا۔ فرمایا قیامت تک اس کا چکر یوں ہی رہے گا، اتنا زہریلا سانپ ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اگر زمین پہ پھنکار مار دیتے ہیں تک سبق بات پیدا نہ ہو۔ ساری بات یقین والے کے لیے، ادھر جس نے جواب صحیح دیے، نماز کے لیے محنت مانگی،
اب آ جائے گی سب رجوع، فرش بچھا دو لم کا دل رو، سو جا تجھے کوئی جگانے والا نہیں، سو جا، جنت کی طرف کھڑکی کھول دو، خوشبودار ہوا آتی رہے، آرام سے سوتا رہے۔ حدیث میں ہے ہزاروں لاکھوں برس کے بعد جب قیامت میں اٹھے گا، آنکھیں ملتا ہوا یوں کہے گا کہ یار یہ کیسے قیامت آئے گی، ابھی تو میں سویا تھا، نیند بھری بھی نہیں، قیامت سونے آ کریں گی۔ ہزاروں برس سے ایسے معلوم ہوتے کوئی ابھی ابھی دیکھتا تھا، ابھی ابھی آنکھ لگی تھی اور اتنی دیر میں قیامت بھی آ گئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو جائے گا؟ 100 سال کی تندرستی ایک دن کے سکھ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتی۔ ایک رات کو اگر پسلی میں درد ہو جائے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری عمر میں کبھی تندرستی دیکھی ہی نہیں۔ کبھی مریض کے پاس بیٹھ کے دیکھو نا، رات کافی نہیں کٹتی، خدا جانے کتنی لمبی رات ہو جاتی، حالانکہ رات وہی ہے، سکھیا میں رات بڑی، سکھیا کی رات ہوتی، ہزاروں سال بھی اس کے لیے کچھ نہیں۔ بات کر رہا تھا خدا بند کریم نے یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھاتی ہے، اور اب تو موت کے معاملات بھی تمہارے سامنے ہیں، کس طرح سے موت آ رہی ہے۔ 300 کے قریب آدمی کوئی عمرے کے ارادے سے اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے گیا، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خطرہ سے حاضری کے لیے گیا، کوئی مزدوری اور کمائی کے لیے، کوئی سفر کے لیے، کوئی تجارت کے لیے، کوئی کسی لیے سفر میں سوار ہوا۔ ایک سیکنڈ پہلے اطلاع نہ ہو سکی، کراچی سے جہاز اڑتا ہے، بخیریت ریاض پہنچتا ہے، سینکڑوں آدمی یہاں سے گئے ہوئے اترتے ہیں، وہاں سے اور نئے اترتے ہیں، جن کی زندگی ہے وہ اتر رہے ہیں، جن کی 5 منٹ کے بعد موت آئی ہوئی ہے اتر رہے۔ خدا کا نظام تو دیکھو، جن کی عمر باقی ہے وہ جہاز میں سے ریاض کے ہوائی اڈے سے اتر رہے ہیں، اور جن کی آئی ہوئی ہے فرمایا تمہارا بھی وقت باقی ہے، تم جاؤ، اور تمہارا آ چکا ہے، تم آ جاؤ۔ دل میں خدا جانے کیا کیا ارمان ہوں گے، کیا کیا تسلیاں ہوں گی، کتنے سب اپنے دلوں میں ارمان بسا رکھے ہوں گے، کیا کیا دلوں کے اندر اپنے اسباب لیے رکھے ہوں گے۔ 3-4-5 منٹ نہیں لگے، جہاز میں آگ لگتی ہے، وہ ٹاور کو اطلاع کرتا ہے کہ میرے کیبن میں آگ لگی ہے، رن وے کاٹ کر کے میں جلدی اترنا چاہتا ہوں، اور اتر بھی گیا، اور کہتا جلدی سواریوں کو اتارو۔ اللہ میاں نے فرمایا اترے گا کون جب میں نے سب کو گھیرا دے دیا۔ فائر بریگیڈ کھڑا ہے، انتظامات سارے چاروں طرف موجود ہے، اگر جس کا وقت آ گیا وہ جا رہا ہے۔ 300 کے قریب آدمی جل کر کھا رہا، سارا جہان جل جائے ہم بدلیں گے تھوڑے ہی، کتنے ہی مر جائے۔ ہندوستان میں مسلمان کٹ رہے ہیں، ہم نماز کے لیے نہیں جاتے، جوئے باز جوا نہیں چھوڑتا، شرابی شراب نہیں چھوڑتا، حرامی بدماش جانی سینا سے باز نہیں آتا۔ کتنے مسلمان مر جائے، افغانستان میں کیا قتل و غارت ہے، ہندوستان میں قتل و غارت ہے، 300 آدمی ایک جہاز میں چل رہا ہے، مگر بدانا جو مسجد میں ایک نمازی پڑھتا، جن بےایمانوں کو دلوں پہ مور لگی ہوئی ہے وہ انہوں نے آنا ہی نہیں، اس طرف لگنا ہی۔ جتنا نوجوان طبقہ ہے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے گپے ماریں گے، سگریٹ پیئیں گے، چائے پیئیں گے، بکواس کریں گے، مسجد میں نہیں آنا۔ تو دیکھ لو آخر یوں آئے گی، اور پہلے بھی آئی لوگوں کی، اور اب بھی آ رہی، تمہاری بھی یوں آئے گی، لا معلوم سڑک پہ آئے گی، جہاز میں آئے گی، گھر پہ آئے گی، اسپتال میں موتا خدا جانے سے آئے گی، اور پھر مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا، جیسے میں نے بھی بتایا۔ تو جب یہ یقین دل میں راسخ ہو گیا اور دل میں بات بیٹھ گئی اور روزانہ مشاہدہ ہو رہا ہے، اب تو بھی تیاری کرنی چاہیے۔
اب تو تیاری کا وقت ہے اور اب تو خدا بند عالم کی حضوری میں حاضر ہونے کا وقت ہے. اس لیے اللہ پاک سے دعا بھی کرو اور کوشش بھی کرو کہ خدا بند کریم مجھے اور آپ سب کو ایسی توفیق دے کہ مرنے سے پہلے ایمان کی دولت عطا ہو. ورنہ اگر ایسا نہ ہوا خدا کی قسم مارے جاؤ گے. قسم ملے یا نہ ملے, غسل کا پانی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو, خبر چھوٹی ہو یا بڑی ہو, کچھ بھی ہو جائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اگر کرم نہ ہو, آدمی کر خدا بند عالم کی کریمی نہ ہو اور آدمی اس کے دروازے کا محتاج بن کر اگر نہ مرے تو بات بنی میں سکتی بگڑتی ہے. مشاہدے بھی ہوئے ہیں بے شمار لوگوں کو, دنیا ہی میں دیکھا بے شمار لوگ. مولانا خالد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی بہت اللہ والا تھا, بزرگ تھا, وہ بہت ہوا تو خواب میں کسی نے دیکھا, پوچھا بتا کیا بتاؤ کیسی گزری؟ کہنے لگا کیا بتاؤں, یہاں کا کام بالکل نرالا ہے, میں نے ایک دوسرے سے حق کو پورا کرنے کی سر توڑ کوشش کی, میرے گھر میں پڑوسیوں کی مانگی ہوئی سوئی باقی رہ گئی, رب اکبر کی قسم وہ سوئی مجھے تنگ کر رہی ہے, ایک سوئی مجھے ستا رہی ہے دوسری. ہمیں لاکھوں کروڑوں کی پرواہ نہیں ہوتی, مل جائے ملے صحیح, بس نہ ملے تو آپ ہزارے میں سرکاری پیسہ ملے, قوم کا پیسہ ملے, رشتے داروں کا پیسہ ہاتھ میں آ جائے, ہم واپس کرنے کے لیے تیار ہو, جہاں تک ممکن ہو سکے گا اسے رگڑا کرائے. ایسے خوراک کھانے سے کیا فائدہ ہے, ایسے کپڑے پہننے سے کیا فائدہ ہے. ساری دنیا کو آج گلا ہے اللہ پاک سے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. دودھ میں پانی ملا کر کے تو کپڑے جوڑے خریدتے ہو, اب دعا قبول ہونی چاہیے. ہر چیز میں ملاوٹ کر کے تو ہم اپنے آپ کو پال رہے ہیں. جب حرام روزی سے بدل چلے گا, جب حرام روزی سے کپڑا بنے گا, جب حرام روزی سے آدمی کی نشو و نما ہوگی اور حرام روزی سے آدمی کا کاروبار چلے گا تو پھر کام کیسے آئے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنی زندگیوں میں اس قدر پریڈ کیا کرتے تھے کہ غلط قسم کا لقمہ اندر نہ چلا. چنانچہ ابو بکر صدیق سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کا واقعہ ہے صدیق اکبر, اور غلام نے لا کر کے تھوڑا سا کھانا دیا. 3 دن کے کھاتے کے بعد 2-3 لقمے کھا لیے. اب غلام سے پوچھا کہ کہاں سے لایا تھا, غلام سے پوچھا کہاں سے لایا تھا, اس نے کہا یہودیوں کے یہاں شادی تھی, میری ان سے تعلق نائی تھی, میں گزر رہا تھا, انہوں نے مجھے کھانا دیا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کھانے کو نکالنے کے لیے حلق میں انگل ماری. بولا 3 دن تو پیٹ خالی ہو, 2-4 لقمے اندر گئے ہو, واپس کیسے آئے؟ کسی نے ترکیب بتائی کہ پانی پی کر حلق میں انگلی مارو, پانی پی کر انگلی ماری, جب تک وہ لقمے باہر نہ آ گئے صدیق نے کیا ہمارا بھی اگر یہ مزاج بن جائے تو ہم سب کچھ اس دنیا میں کما سکتے ہیں. کیا ضرورت ہے کافر کی کہ ہم سے غالب ہو جائے؟ ہم سے غالب اس لیے ہو رہے ہیں کہ اصل ہتھیار جو ہمارا ایمان تھا وہ کمزور پڑ گیا, ان سے وہ رہا ہی نہیں, اس لیے پوری دنیا دشمن بن گئی. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو سچا مسلمان سب کا دیندار بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ اور میں تو خیال نہیں کرتے, پورے پگنڈے کے ہم سب لوگ شکار ہو گئے. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سید الشہداء پیغمبر کے پیارے چچے کی شہادت بیان ہوگی. اس صحابی کی شہادت جس کے ٹکڑوں کے پاس بیٹھ کر کالی کملی والے نے آنسو بہائے. ہمیں تو تاریخ بھی معلوم نہیں, ڈوب کر مر گئے کنویں کہلاتے ہوئے. انہیں تو اپنے صحابہ اور نبی کے پیارے چچا کی شہادت کا علم نہیں.
اس لیے جیسا کیسا مجھ سے ممکن ہو سکے گا انشاءاللہ آئندہ جمعے کو یوم امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منائیں گے، اور سید الشہداء سید امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بیان ہوگا۔ آپ لوگ بھی آئیں، دوسرے ساتھیوں کو بھی بتلائیں، تاکہ ایسے موقع پر وہ آدمی بھی سن لے جس نے کبھی نہ سنا ہو، اور وہ بھی جان جائے کہ پیغمبر کا قصہ کیسا تھا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي أمي العاصم وعلى آله وأصحابه ذرة الكرام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم من أهديته منا فأهديه إلى الإسلام ومن توفيته منا فتوفه إلى الإيمان۔ یا اللہ سب کی مشکلیں کو آسان فرما۔ کئی ساتھی ہیں جن کے روزگار کا مسئلہ ہے، دعا کر کے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے، سب کی بیماریوں کو دور فرما دے، سبھی کے دکھ دردوں کو دور فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی بگڑی بنا دے۔ کئی لوگوں کے رشتے ناطوں کی پریشانیاں ہیں، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے غیر سے یہ اسباب مہیا کر دے، غیر سے حالات پیدا فرما دے، جہاں دیکھ کر اللہ پاک وہی سب کو اپنے فضل و کرم سے پہنچا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ۔ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر